دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسیوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت تسلیم کی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسریٰ کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہی کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے، اپنے وطن سے دوری، پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسیوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج اور دوسری کسریٰ کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ لکھا ہے۔ میرے عزیز رفیقوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے، جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک کئی آوازیں سنائی دیں، اور اے برہنہ جنگجو، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن ازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد کے ہونٹوں پر جان فضا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ اردشیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج الصفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگی۔ عزازیر زندہ ہے؟ ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ کلاؤس زندہ ہے؟ یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم،
محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم۔ قاصد نے کہا، ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہیں، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر وعظ کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہو گئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر 634 عیسوی 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا۔ دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے، مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس چلے جاتے۔ خالد نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا، اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ حضرت خالد نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا، تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ حمص سے آگے نکل آئی ہے، جاسوس نے جواب دیا، اور ایک جگہ کا نام لے کر کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے، رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اسی لیے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا۔ ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ حضرت خالد نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے، اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا، انطاکیہ سے شہنشاہ ہرقل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی، دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں، مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا ہے، خالد نے کہا، اور اپنی نفری
جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا۔ اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے، سالار شرجیل نے کہا۔ ابن ولید، تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے۔ 5000 سوار کافی ہوں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے۔ بہت ہے، زرار بن ازور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید کہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ان 5000 سواروں کا سالار میں ہوں گا۔ تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن ازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا۔ اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن ازور، اگر تو نے دیکھا کہ دشمن کو نہیں سنبھال سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے اپنا جو دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لینا۔ یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لینا۔ رافع بن امیرہ، زرار نے کہا، لے جا اسے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا گیا ہو۔ زرار بن ازور کو درہ عقاب، ثنیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزون تھا۔ رومی فوج ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ جائیں۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی، اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی، نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سامان خرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا۔ زرار بن ازور کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ، خود اور قمیص اتار پھینکی۔ نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بوکھلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا رد عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جو ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار بن ازور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی۔
پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملہ کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرا، اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا، اس نے للکار کر کہا، گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے، بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار بن ازور عاشق رسول تھے، وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی تھیں۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال کر پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ لیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں ایسی بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی یہ للکار سن کر کہ اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلوں اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن امیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم، دمشق ہمارا ہے، خالد نے کہا، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی۔ زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھوڑ سوار ان کی طرف بڑا تیز آ رہا تھا، قاصد معلوم ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار عالی، گھوڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن ازور کو پکڑ لیا ہے، ابن امیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن ازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن امیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنی قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بطلیحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن امیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے، ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے، اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5-6 ہزار سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ، میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت لحیہ کم و بیش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن امیرہ نے شام تاریک ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن ازور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سرپٹ دوڑاتا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچھی تھی۔ خالد کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا، اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہے، رافع بن امیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت خالد نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔
میں نے ابن ازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا۔ یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلخت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بھی مورخوں کی تحریروں کے مطابق دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار دو رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہ رکا۔ دیکھنے والوں کو اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے! خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیرے میں لے آئیں، ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں سالار اعلیٰ تجھے بار بار پکار رہا ہے؟ ایک محافظ نے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا ہیں، دوسرے محافظ نے کہا۔ آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا، ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب سی بات تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے۔ حضرت خالد نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟
میں ازور کی بیٹی خولا ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن ازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، خولا بنت ازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے ازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت ازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوندوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خولا اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھیں۔ خولا وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 سواروں کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولا نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ خولا نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالوں اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا ایثار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ زرار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کے قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-4 سوار چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبنگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عرب کے باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، ایک مسلمان سوار نے کہا۔ ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا، وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا
کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن ازور کے متعلق یہ اطلاع دیں۔ الحمدللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، ابن امیرہ کو بلاؤ۔ رافع ابن امیرہ آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا، وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شاہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن ازور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت ازور، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں؟ ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا ازور کی بیٹی، رافع نے کہا۔ خولہ مایوس ہو گئیں۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا۔ وہ خالد کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز عمامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن امیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خولہ بنت ازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت ازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سالار زرار بن ازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کی پیٹھ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے باندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر بھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں، آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا اور اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار تک پہنچ گئیں۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا، اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت آمیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بے تاب تھی۔ بعض مورخوں نے خولہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں، میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اپنے زخم دکھاؤ زرار، بہن نے بے تابی سے کہا۔ مت دیکھو خولہ، زرار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستوں، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرأت بھی۔
کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص کو روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمی تڑپ اور کراہ رہے تھے، ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ حضرت خالد نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص میں کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت بن اسود کو بلایا۔ 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخمیوں کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور تاریخ اسلام کے 2 عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے گئے۔ خولہ گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن ازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟